بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید 16واں سپارہ سورہ مریم کا معنی مفہوم آپ احباب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور آخرت سے ڈرانے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا اس کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہی اسی صورت کے ترجمے کو آگے بڑھایا جائے گا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس صورت میں اللہ نے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور اس تذکرے کے اندر اللہ نے عقیدہ توحید بیان فرمایا۔ اور یہ عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس نبی کا بھی تذکرہ اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر آپ کو عقیدہ توحید ہی نظر آئے گا۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ یوسف پڑھی، اس کے اندر بھی عقیدہ توحید تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کا ہی پیغام دیا تھا۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں بتلاؤ، ایک اللہ بہتر ہے یا ایک رب کے علاوہ کئی ایک معبود بنا لینا بہتر ہے؟ اس کے بعد ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اس کے اندر بھی عقیدہ توحید تھا۔ ہدہد نے یہ پیغام دیا، آ کر بات بتلائی کہ ملکہ سما اور اس کی قوم والے اللہ کو چھوڑ کر سورج کے پجاری بنے بیٹھے ہیں، آخر کیوں؟ اور اس کے بعد ہم نے اب سورہ مریم کا آغاز کیا، اس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر بھی عقیدہ توحید تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، عقیدہ توحید تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، قال انی عبد اللہ، انہوں نے بھی توحید کا تذکرہ کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، لوگو اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، صرف
اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے اندر بھی عقیدہ توحید ہے۔ گویا اس سے پہلے جتنے انبیاء بھی آئے سب نے عقیدہ توحید ہی بیان کیا۔ قرآن مجید 12واں سپارہ اللہ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے قوم کو یہ توحید کا پیغام دیتے ہوئے کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میرے قوم کے ساتھیوں، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، اے امت مسلمہ، اے دنیا کے اندر آنے والوں، سب کے لیے ایک ہی پیغام تھا، لوگوں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی وادی میں بھی جب مبعوث ہوئے، کائنات کے امام نے بھی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو خطاب کر کے یہی پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ او مکہ والو، صرف ایک اللہ کو مان لو، اللہ کے علاوہ سارے بت توڑ کے رکھ دو، اس ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی پیغام اللہ رب العالمین قرآن مجید 17واں سپارہ سورہ انبیاء کے اندر دیتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے ہر نبی کو جو بھیجا ایک ہی پیغام لے کر آیا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہر نبی یہی پیغام لے کر آیا کہ لوگوں ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، صرف اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس لیے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا، الہکم الہ واحد، لوگوں تمہارا رب، تمہارا الہ صرف ایک ہے، اسی ہی کی عبادت کرنی ہے۔ آج یہودی کہتے تھے کہ جناب ہم ابراہیمی ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق نہیں تھا، وہ ابراہیمی نہیں تھے، وہ مشرک تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا جہاں پہ تذکرہ بھی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کو ماننے والے کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جبکہ عیسائی بھی ابراہیمی نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مکہ کے مشرکین جتنے لوگ تھے غیر اللہ کو پوجا کرنے والے، وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ نے ان کا بھی رد کرتے ہوئے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی آپ کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے ان یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین کا، پوری دنیا کے غیر اللہ کو پوجنے والوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ خالصتاً صرف ایک اللہ کو عبادت کرنے والے، پوجنے والے تھے۔ انہوں نے نہ اللہ کی اولاد بنائی، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکین مکہ کی طرح نہیں تھے، اللہ کے علاوہ اور بت بنا لیے، غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا، ماتھے ان کے سامنے رگڑنے شروع کر دیے، رکوع و سجود، نظر نیازیں
غیر اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلمہ، صرف ایک اللہ کو پوجنے والا تھا، نہ وہ پتھر کو پوجنے والا، نہ وہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ غیر اللہ کو، نہ بتوں کو، نہ پتھروں کو پوجنے والے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنے والے تھے، اس کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کی نفی کرنے والے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات پڑھ کے لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، انہوں نے تو بات کی تھی پتھروں کی، پتھروں کو مورتیوں بنانے والوں کو روکا تھا، ان کو مشرک کہا تھا۔ آج ہم پتھروں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو انسانوں سے مانگتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ اور میرے بھائی، چاہے پتھر ہو، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو، چاہے سورج چاند ستارے کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارو گے وہ غیر اللہ میں شامل ہے اور ان کو پکارنا حرام ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر ایک کی عبادت سے منع قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ستاروں کو ماننے والے بھی تھے، سورج کے پجاری بھی موجود تھے، چاند کو ماننے والے بھی تھے، انہوں نے سب کا رد کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچڑے کی عبادت کرنے والے تھی، ان کا بھی رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ سابقہ انبیاء کے علاوہ نیک لوگوں کے لوگ مورتیاں بنا کر پوجنے والے تھے، ان کا بھی رد کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر چیز کا رد کر کے کہا الہکم الہ واحد، تمہارا ایک اللہ ہے۔ تمام انبیاء یہی دعوت لے کر آئے ہیں، لا الہ الا انا فاعبدون، لوگوں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کے اندر بطور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی اس کتاب قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرے، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ کس لحاظ سے سچے؟ ہر لحاظ سے سچے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور الہ معبود برحق ہے ہی نہیں، اور وہ اپنے اس دعوے میں سچے تھے۔ اس دعوے کی خاطر ان کو قوم سے ٹکر لینا پڑی، وہ قوم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، والدین کے ساتھ ٹکر لینا پڑی، والدین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ، رشتہ داروں قبیلے کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑا۔ اللہ کی توحید کی خاطر کھڑے ہوئے، اس توحید کی خاطر ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اس کے لیے کھڑے ہوئے، ملک اور وطن کو چھوڑنا پڑا، اس کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو اللہ کے حکم کے مطابق جنگل بیابان میں، مکہ کی وادی میں چھوڑنا پڑا۔ وہاں پر بھی وہ کھڑے ہوئے، اپنے لخت جگر اکلوتا بیٹا جب جوانی کو پہنچتا ہے، اپنے شباب اور عروج کو پہنچتا ہے، ڈھلتی ہوئی کمر کا باپ کا سہارا بننا تھا، اس کے گلے پر چھری چلانے کا اللہ نے حکم دیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ عبادت تیری ہے، نظام تیرا ہے، حکم تیرا چلے گا، جو تو کہے گا وہ میں مانوں گا، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا، اپنی زبان سے اقرار کر لیا، اس بات کا یقین کر لیا، اللہ نے حکم دیا، بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر آزمائش میں انہوں نے پورا اتر کے اللہ نے پھر کہہ دیا انہو کان صدیقا نبیا، میرا نبی ابراہیم اپنے دعوے میں سچا تھا۔ اس نے کہا تھا اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکل لمحات آئے، اللہ نے جو اپنے نبی کو حکم دیا انہوں نے اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے اس کو پورا کیا۔ بے شک وہ سچا نبی تھا۔ آج لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے ایمان کا ترازو کیا ہے؟ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیا ہم اپنے کلمے کے اندر سچے ہیں؟
ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عبادت تیری ہوگی، نظام مصطفیٰ کا ہوگا، ہم نے زبان سے بے قرار کیا، ہم اپنے دعوے میں کتنا سچے ہیں؟ کیا کوئی رب کے علاوہ کسی اور سے منتیں تو نہیں مانگتا، کسی اور سے امیدیں تو وابستہ نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے نظر نیازیں تو نہیں رکھتا، کوئی کسی اور کے سامنے رکوع و سجود تو نہیں کرتا؟ کیا ایک نبی کو چھوڑ کر غیروں کی باتوں کو اپنے اپنے پیر، اپنے امام، اپنے مقتدی سب کے باتوں کو لے کر تو نہیں چلتا؟ اپنے قوم، اپنے فقہ، اپنے بات کو مقدم تو نہیں رکھتا؟ آج میرے اور آپ کا امتحان ہے، ہم اپنے دعوے میں کتنا سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی ابراہیم اپنے دعوے میں سچا تھا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، آپ اللہ کے علاوہ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ لما تعبد، کیوں پوچھتے ہیں؟ ما لا يسمع، جو سننے کے قابل نہیں، ولا يبصر، جو دیکھنے کے قابل نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے ان کو کیوں پوچھتے ہیں؟ کیوں ان کے سامنے ماتھے رگڑتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یقیناً آپ بڑے ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن ابا جان میرے پاس ایسا اعزاز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے علم کی دولت دی ہے، نبوت سے سرفراز کیا ہے، اگرچہ آپ میرے باپ ہیں، نبوت کا اعزاز آپ کے پاس نہیں، وہ میرے پاس ہے۔ فاتبعنی، ابا جان لہٰذا آپ میری بات کو مانیں، اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان دیکھنا کہیں شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان کو کون پوچھتا ہے؟ شیطانی ہتھ کنڈوں پر چلتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے رحمان کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرو، جو غیروں کی پوجا کرے گا گویا وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا شروع سے ہی نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ اکبر، ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آ جائے۔ کتنی بڑی بات کہتی، رحمان کی طرف سے عذاب، رحمان جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، جس کا صفاتی نام ہی رحمان ہے، اگر وہ رحمان رحم کرنے والا عذاب دینے پہ آ جائے، گویا یہ اللہ کے نزدیک شرک کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا کہ وہ اتنا بڑا رحمان جس کا نام ہی رحم کرنا اور وہ عذاب پر آ جائے۔ کیونکہ رحمان سے تو رحمت آتی ہے، غنی سے تو سخاوت آتی ہے، اور رحمان عذاب دینے پہ آ جائے، گویا یہ اللہ کو کتنا بڑا جرم لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ کہاں جائے گا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنم کے انکارے اس کا ٹھکانہ ہو۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے ماتھے لگے گا، ان کے پاس جائے گا، پھر رحمان قیامت والے دن اپنے پاس نہیں لائے گا، جہنم کا مہمان بنائے گا، پھر اللہ بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، پھر رحمان سے رحمت نہیں آئے گی، پھر رحمان سے عذاب آئے گا۔ آج لمحہ فکریہ ہے، اللہ رب العالمین نے
حدیث مبارکہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتها بمغفرہ ولا ابالی. اے ابن آدم ساری زندگی گناہ کرتا رہے، تیرے جرم اتنے ہو جائیں کہ زمین کے چاروں طرف بھر جائیں، مشرق مغرب شمال جنوب تیرے سارے گناہوں سے بھر جائے، پھر بھی تو گناہ کرتا رہے، اس کی تہیں لگتی رہیں یہاں تک کہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں. لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی، پوری دنیا تو گناہوں سے بھر لایا، اللہ کے پاس آیا، اگر تو نے رب کے ساتھ شرک نہ کیا، اللہ کہتے ہیں میں پھر بھی معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اتنا بڑا رحمان، اگر انسان ساری زندگی گناہ کر کے آ جائے، پوری کائنات گناہوں سے بھر جائے، شرک نہ کرے، اللہ کہتے ہیں معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس کے باوجود اگر رحمان کی طرف عذاب آ جائے تو سمجھو کہ غیر اللہ کو پوجنا اللہ کے پاس کتنا بڑا گناہ ہوگا. آج لمحہ فکریہ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اولاد کا مالک کسی کو دیا ہوا اور رزق کے ٹھیکے کسی کو دیے ہوئے، اور ایمان کی حالت یہ ہے درختوں سے امیدیں لگائے ہوئے. فلاں بیری کا درخت ہے، پتا گرے گا تو بیٹی ملے گی، بیر گرے گا تو بیٹا ملے گا. اے مسلمان تیری حالت پر افسوس، تجھے رب سے نا امیدی ہے اور پتھروں سے امید ہے. یہ تیرا ایمان ہے. یہ اللہ کہتے ہیں میرا نبی ابراہیم اپنے دعوے میں سچا تھا، اے مسلمان تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. تم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن عمل سے اس کو ثابت نہیں کیا. تھوڑی سی مشکل آئی، دھاگے باندھنے شروع کر دیے، تعویذات باندھنے شروع کر دیے، چھلے اور کڑے پہننے شروع کر دیے. یہ دھاگے، یہ تعویذ، یہ چھلے، یہ کڑے، یہ جناب تیرے دم درود اور مشرکی الفاظ، آج تیرا ایمان کیا یہی رہ گیا؟ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان، اگرچہ میں نبی ہوں، جد الانبیاء، انبیاء کا دادا، میری نسل سے تمام کتنے انبیاء ہیں. آج کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کی نظر کرم ہو جائے بس خیر ہے، میں فلاں کا بیت ہوں. اور بھائی صاحب پیر صاحب اپنی جگہ پہ وہ جد الانبیاء ہے، وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے رحمان کا عذاب نہ آ جائے. اس سے بڑھ کر آج دنیا کے اندر یہ کوئی پیر ہے تو بتاؤ مجھے. وہ نبی کہہ رہا ہے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب نہ آ جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بات. اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ. اسلام کا مزاج کائنات کے امام ہمیں سمجھا کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اس بات پر ایمان رکھو، پوری کائنات مل جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وہ عرش والے کو منظور نہ ہو، پوری کائنات مل کر زور لگا لے تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. اور اگر پوری دنیا مل کر تمہیں بچانا چاہے، نفع دینا چاہے، رب کو منظور نہ ہو، پوری کائنات مل کر تمہیں بچا نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے. اور یہ ہمارا ایمان ہے. ہم کہتے ہیں پورے زور و شور سے کہتے ہیں اللہ، یہ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہمارا رب صرف تو اللہ ایک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے. ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں، ہماری التجائیں، ہماری دستگیریاں یا اللہ تیرے پاس ہیں. ہماری منتیں سماجتیں، ہماری عبادتیں، ہمارے رکوع و سجود صرف تیری ذات کے لیے، ہماری دعائیں ساری تیرے سے ہے، امیدیں تیرے سے ہے. تیرے علاوہ ہم ہر ایک کا انکار کرتے ہیں، کسی ایک کے سامنے نہ ہم جھکتے ہیں.
نہ جھکنے کو مانتے ہیں، نہ ہم رکوع کرتے ہیں، نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ تیرے علاوہ جتنے بھی غیر اللہ کے پجاری ہیں وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو ہی اکیلا برحق ہے، تیری ہی عبادت ہے اور یہی برحق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں رحمان کا عذاب آپ پر نہ آ جائے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، شیطان آپ کا ساتھی بن جائے گا، رحمان کی رحمت آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ باپ کو سمجھایا، ابا جان نے آگے سے کہا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جو دلائل سے شکست کھا جائے، جواب نہ رہے، آگے سے ایک ہی حربہ ہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ یہی رہا، قوم نے آگے سے دھمکیاں دینا شروع کر دی، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اوے تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے، سن لے یا ابراہیم، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر آج کے بعد تم نے ایسی توحید کی بات کی نا، مار مار کے تجھے رجم کر کے رکھ دوں گا، دنیا کے اندر زندہ نہیں رہے گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ڈانٹ پلا دی، چلا جا میری نگاہوں سے، مجھے آج کے بعد نظر نہ آنا۔ عقیدہ جرم کیا تھا؟ توحید کی دعوت دی ہے نا، توحید کا پیغام دیا نا۔ یہی کہا نا ابا جان صرف رحمان کو مانے، غیر اللہ کو چھوڑ دے، یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ میرے پاس علم نبوت آیا ہے، مجھے اللہ نے بتلایا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، کتنے پیارے انداز لگا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ حقیقت یہ ہے، لیکن باپ نے آگے سے ٹانگ پلا دی، اور یہی سابقہ انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، ایک عرصہ ہوتا ہے 950 سال۔ آگے سے قوم والوں نے کیا کہا؟ قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومين، اے نوح علیہ السلام اگر آپ توحید کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو یہی جواب، ہم مار مار کے تجھے رجم کر دیں گے، جان کا خاتمہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا، قوم والوں نے کیا کہا؟ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر آپ نے، فرعون نے کہا اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو رب بنایا نا تو پھر میں آپ کو جیل کی سلاخوں میں پھینک دوں گا، ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے قید و بند کی سہولتیں ہو جائیں گی۔ ان کو بھی آگے سے یہ ڈانٹ مل گئی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ طائف میں پتھر پڑے، مشرکین مکہ نے کیا کارنامے انجام دیے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے نبی تیرے قوم کے لوگ، یہی ابو جہل، یہ تیرا چچا ابو لہب اور تیری قوم قبیلے کے کافر اور مشرک لوگ جو غیر اللہ کے پجاری تھے، جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے تھے، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے والے تھے، اس توحید کے جرم کی پاداش میں آپ کے ساتھ کیا سازشیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کو جیل کے اندر بند کر دو، کوئی کہہ رہا تھا لیقتلوک، آگ کی شمع کو گل کر دیا جائے، نعوذ باللہ کو قتل کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ کائنات کے امام کے ساتھ بھی ایسا لوگ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن جو اللہ کے مخلص توحید پرست بندے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ بھی عقیدہ توحید پہ ڈٹے رہتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، عقیدہ توحید پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں بھی زندہ رکھیں تو عقیدہ توحید پہ، موت آئے تو مرتے وقت بھی عقیدہ توحید ہو، زبان میں کلمہ توحید جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔